عباس ہے حسین کے ہمراہ اس طرح حسین کی ہر بات کا ضرور ہوگا اثر حسین کی ہر بات کا ضرور پہلے شکم میں طیب و طاہر غذا رہے پہلے شکم میں طیب و طاہر غذا رہے. اور جتنے بھی نوحہ خان، مرثیہ خان، مدحہ خان جو کہ ان مجالس اور ان فرش ازا کا حصہ رہے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے، پروردگار ان کے غریق رحمت کرے، ان پر اپنی رحمت نازل کرے. ان سب کو شامل کرتے ہوئے آخری شعر پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا میں ہم رہے نہ رہے ہیں یہی دعا، دنیا میں ہم رہے نہ رہے ہیں یہی دعا، ان مجلس ازا کا یوں ہی سلسلہ رہے، ان مجلس ازا کا یوں ہی سلسلہ رہے. عباس ہے حسین کے ہمراہ اس طرح جیسے نبی کے ساتھ میں شیر خدا رہے. میری زباں پا ذکر شہ کربلا رہے. بر محمد وآل محمد صلوات. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہترین اشعار آپ کی سماعت کی نظر کر رہے تھے محترم عامر مظفر نگری صاحب. اے شاعر حسین تیرا وہ مقام ہے، اے شاعر حسین تیرا وہ مقام ہے، ممبر پہ تو ہے فرش پہ تیرا امام ہے. اے شاعر حسین تیرا وہ مقام ہے، اے شاعر حسین تیرا وہ مقام ہے، ممبر پہ تو ہے فرش پہ تیرا امام ہے. تشنا لبوں کی تو نے سنائی ہے داستاں، پینے کے واسطے تیرے کوثر کا جام ہے. تشنا لبوں کی تو نے سنائی ہے داستاں، پینے کے واسطے تیرے کوثر کا جام ہے. آئیے حضرات، میں گزارش کروں گا ہمارے برادر بزرگ محترم صفدر صاحب سے کہ مختصر وقت میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ با آواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں.
برائے خوشنودی سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ شروع کرنے سے قبل میں تمام مؤمنین جو پیچھے تشریف رکھتے ہیں اور عبادات سے فارغ ہو چکے ہیں ان کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، اور جو مومنین باہر تشریف رکھتے ہیں ان کی بارگاہ میں بھی بصد احترام گزارش ہے کہ فرش اعضا پہ تشریف لے آئیں۔ سلام کے چند شعر سماعت فرمائیں۔ کبھی ایسی عزا لوگوں عزاداری نہیں ہوتی، خاص طور سے سماعت فرمائیں۔ کبھی ایسی عزا لوگوں عزاداری نہیں ہوتی۔ دوسرا مصرع خاص طور سے، کبھی ایسی عزا لوگوں عزاداری نہیں ہوتی۔ عزا میں جب تلک عزا میں جب تلک مقتل کی تیاری نہیں ہوتی، کبھی ایسی عزا لوگوں عزاداری نہیں ہوتی۔ اور یہ شعر تمام علمداروں کے حوالے کہ علم کے واسطے بازو کٹانا بھی ضروری ہے، علم کے واسطے بازو کٹانا بھی ضروری ہے، علم کو تھام لینے سے علمداری نہیں ہوتی، کبھی ایسی عزا لوگوں عزاداری نہیں ہوتی۔ تو پھر اس زندگی کو زندگی کہنے سے کیا حاصل، تو پھر اس زندگی کو زندگی کہنے سے کیا حاصل، اگر اس زندگی پہ کربلا طاری نہیں ہوتی، کبھی ایسی عزا لوگوں عزاداری نہیں ہوتی۔ اور خاص طور سے جو کربلا کا وتیرہ ہے سماعت فرمائیں۔ جو سر جھک جائے ان باطل پرستوں کے اشارے پر، جو سر جھک جائے ان باطل پرستوں کے اشارے پر، تو پھر اس سر میں لوگوں روح سرداری نہیں ہوتی، کبھی ایسی عزا لوگوں عزاداری نہیں ہوتی۔ اور جو حالت حاضرہ سماعت فرمائیں کہ علی والوں میں جو ایک ذائقہ ہے جان دینے کا، علی والوں میں جو ایک ذائقہ ہے جان دینے کا، کسی بھی قوم میں ظاہر یہ سرشاری نہیں ہوتی، کبھی ایسی
ازا لوگوں ازاداری نہیں ہوتی. اور آخری دو شعر کہ ذرا سوچو عزیزوں مجلسوں ماتم سے کیا حاصل. ذرا سوچو عزیزوں مجلس و ماتم سے کیا حاصل. اگر پیدا میری ملت میں بیداری نہیں ہوتی کبھی ایسی ازا لوگوں ازاداری نہیں ہوتی. اور خاص طور سے حالت حاضرہ سماعت فرمائیں کہ جو اس بیعت شکن مرد مجاہد کے ہیں شیدائی. جو اس بیعت شکن مرد مجاہد کے ہیں شیدائی تو پھر ان اہل حق کو زندگی پیاری نہیں ہوتی کبھی ایسی ازا لوگوں ازاداری نہیں ہوتی. بر محمد وآل محمد صلوات. فرش ازا سے ہم کو ہٹانا محال ہے. فرش ازا سے ہم کو ہٹانا محال ہے. ہم حادثوں کے ذیل میں پیدا نہیں ہوئے. فرش ازا سے ہم کو ہٹانا محال ہے. ہم حادثوں کے ذیل میں پیدا نہیں ہوئے. اور ایک وعدہ خدا ہے نبوت کے سامنے ہم لوگ اتفاق سے شیعہ نہیں ہوئے. ایک وعدہ خدا ہے نبوت کے سامنے ہم لوگ اتفاق سے شیعہ نہیں ہوئے. جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں اگر اپنی ضروریات پوری کر چکے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ فرش ازا پہ تشریف لائیں. آئیے حضرات میں بلا کسی تمہید کے گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین خطیب بے مثال ذاکر خوش خصال بیان شیریں مقال حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد عباس مونس صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرے صلوات سے استقبال فرمائیں. حبیب خدا ختم انبیاء بلندتر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على المولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین.
أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم معزز سامعین، گفتگو آیے کریمہ کے ضمن میں جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو قانون محبت سکھا رہا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے دعوی محبت رکھتے ہو تو رسول اللہ کی سیرت پر چل کے دکھاؤ. فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی سیرت پر چل کے دکھاؤ تو یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تمہاری گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. پروردگار پیغام دے رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم غفلت کی وجہ سے یہ سمجھو کہ میں فقط اور فقط غفور ہوں اور رحیم ہوں، تم کچھ بھی کرتے جاؤ گے میں بخشتا چلا جاؤں گا. ایسا نہ سوچنا. میں اگر تم قانون محبت کے ساتھ ہو تو میں تمہارے لیے غفور اور رحیم ہوں، اور اگر تم قانون توڑو گے تو میں قہار بھی ہوں جبار بھی ہوں. گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کائنات اپنی طرف سے اظہار محبت کر رہی ہے، لیکن جس سے محبت کر رہی ہے وہ ایکسپٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اگر نہیں کر رہا ہے تو محبت کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ایک طرفہ محبت کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. حقیقی ہو تو مطلب نہیں ہوتا، مجازی ہو تو مطلب نہیں ہوتا. مجازی میں تو ایک طرفہ محبت کرنے والے اکثر خودکشی کرتے ہوئے نظر آتے. حقیقی محبت میں آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میری محبت زبانی نہیں ہے، اور یہ آپ چھپا بھی نہیں سکتے. دنیا والوں سے تو آپ کر سکتے ہیں کہ زبان سے ادا کر کے اور اسے عملی جامے تک بیان کر دیں کہ ہے، ہم سے ہے، آپ آزما کے دیکھیے. وہ اللہ ہے، اسے آزمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ اہل بیت ہیں، انہیں آزمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ تو قلوب کے حالات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور مستقبل میں کریں گے کیا. تو لہٰذا ہمیں جب قلب کے راستے سے ثابت کرنا ہے تو یہ قلب بھی اسی کا عطا کیا ہوا ہے جس سے اظہار محبت کرنی ہے. اور محبت، قانون محبت کے تحت ہی ہم پر فریضہ ہے کہ محبت کی جائے. اے میرے اللہ کیوں تجھ سے محبت کی جائے؟ کہ یہ ساری کائنات تو الگ ہے، اسے مت دیکھنا. میری محبت کے لیے دلیل چاہیے تو فقط اپنے وجود کو دیکھنا. تمہارا یہ سینے میں جو دھڑکن موجود ہے یہ میری محبت کے لیے کافی ہے. یہ جو تمہارے رگوں میں خون کی روانی ہے، یہ جو تمہاری سانسیں آ جا رہی ہیں، تم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. اس سے پوچھو جو وینٹیلیٹر پہ لیٹا ہوا ہے، وہ سانسوں کی قدر سمجھتا ہے، وہ سانسوں کی اہمیت سمجھتا ہے. تمہاری بینائی تمہارا ساتھ دے رہی ہے، تم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. نابینا سے سمجھو کہ کائنات کیسی ہے، کیا ہے، اسے سمجھ میں ہی نہیں آیا. تمہاری قوت سماعت کام کر رہی ہے تو تمہیں اس کی اہمیت نہیں پتا. جو نہیں سن سکتا، سوچو کتنی مشکلات اور مسائل. تم بڑے آرام سے اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچا دیتے ہو، اس سے پوچھو جس کی زبان تو چلتی ہے، کلام نہیں نکلتے. تب تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے وجود کو میں اللہ نے کیسے بنایا.
اور ان تمام نعمتوں کو تمہارے وجود میں رکھا میں نے. تم سمجھ رہے ہو کہ یہ محبت کرنا تمہارے لیے نیا ہے، جبکہ میں اللہ نے تمہاری فطرت میں محبت رکھی ہے. تمہاری ساخت میں محبت ہے، سچائی تمہاری ساخت میں ہے، کرامت تمہاری ساخت میں ہے. انسانی اقدار جسے زمانہ کہتا ہے، اس کو تم سمجھتے ہو کہ تم نے حاصل کر لیا ہے. یہ انسانی ویلیوز کو ہم نے تمہارے وجود میں رکھا تھا، تم نے تھوڑی سی پالش کی تو یہ چمک اٹھے. اور تمہیں پالش کرنے کا اختیار میں نے اس لیے دیا تھا کہ تمہیں صاحب اختیار خلق کیا ہے، اور تمہاری زندگی بے فائدہ بے قانون نہیں ہے. حساب و کتاب ہے، پلٹ کر آنے کے بعد تمہیں حساب و کتاب دینا ہے. اس لیے کچھ اہم ذمہ داریوں کو ہم نے تمہارے لیے چھوڑا تھا. اس لیے سب کچھ دے کر کے اور تمہارے اوپر یہ رکھا کہ تم اس کی پالش کرو. تمہارے اندر سب کچھ موجود ہے، لیکن ابھارنا تم کو ہوگا. آج کے زمانے میں موبائل کے قانون میں ڈاؤن لوڈ کر لیا، انسٹال نہیں کیا، کسی کام کا نہیں ہے. موبائل میں آپ کے قرآن ہے، مفاتیح ہے، دعاؤں کا مجموعہ ہے، لیکن انسٹال نہیں ہے. انسٹال نہیں ہے تو کچھ بھی کام نہیں کرے گا، ہے نا. اور انسٹال کر لیا تو جب جو جہاں چاہو ویسے استعمال کر سکتے ہو. اللہ نے ہمارے وجود میں یہ ساری انسانی ویلیوز رکھی، لیکن انسٹال کرنے کے لیے ہم سے کہا کہ خود کرو. اگر صداقت کو انسٹال کرو گے تو جھوٹ تمہارے پاس آئے گا ہی نہیں. اگر تم نے محبتوں کو انسٹال کر لیا تو دشمنیاں تمہارے نزدیک آئیں گی ہی نہیں. اگر تم نے شرافت کو کر لیا تو بدتمیزیاں تمہارے نزدیک نہیں آئیں گی. سنو میں نے یہ تمام اقدار تمہارے وجود میں رکھی ہے، اور ذرا سا کوشش کرو گے تو تمہیں اچھی بھی لگنے لگے گی، کیونکہ تمہاری فطرت میں ہے، کیونکہ تمہارے وجود میں ہے. تو یہ ساری چیزیں تمہیں اچھی بھی لگنے لگیں گی، لیکن کوشش کرنا تمہارا کام ہے، اور ان چیزوں کو آگے بڑھانا ہمارا کام ہے. اس میں پاور عطا کرنا ہمارا کام ہے، لیکن ہم نے ہی قانون بنایا ہے کہ پاور اسی کا بڑھے گا جو خود بڑھانے کی کوشش کر رہا ہو. صداقت اسی کی بڑھے گی جس کو سچ بولنے کا شوق ہو. شرافت اسی کی بڑھے گی جو شرافت سے لوگوں کے سامنے پیش آتا ہو. مظلوموں کی حمایت اسی کے اندر وجود میں آئے گی جو خود کوشش کرتا ہو. ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، لیکن ان نعمتوں کو آگے بڑھانے کے لیے، وجود میں لانے کے لیے خود تمہارا کردار ہوگا جو تمہیں بڑھائے گا. ہاں یہ اور بات ہے، میں نے اپنی کرامت کے تحت اس قانون میں یہ بھی رکھا ہے کہ تم 1 قدم بڑھاؤ گے، میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا. شرط یہ ہے کہ پہلا قدم تمہارا بڑھنا چاہیے، پھر میری نعمتیں تم پر برسیں گی، میری رحمتیں تم پر برسیں گی، میری کرامتیں تم پر برسیں گی، اور تم صرف انسان نہیں بلکہ انسانیت کی معراج پہ کھڑے نظر آؤ گے. لیکن شرط ہے قانون محبت اصلی ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ دنیا والے بھی اسے جانور سے بدتر سمجھتے ہیں جو لفظی محبت کرے اور عملی نہ کرے، یا یہ کہ محبت میں دھوکہ دے دے تو اسے جانوروں جیسی مثالیں دیتے ہیں. جو کچھ زبان سے کیا تھا عمل میں وہ کچھ بھی نظر نہ آیا. تو جب دنیا والوں کو اتنا برا لگ جاتا ہے کہ جب انہوں نے تمہاری محبت کے لیے کچھ کیا نہیں تھا، تو اس خالق کو کتنا برا لگے گا جس نے محبت کا پورا سسٹم تمہارے اندر رکھا تھا. صرف حرکت میں لانا تمہارا کام تھا. پورا سسٹم رکھنے کے باوجود قانون محبت نہیں سمجھ سکے تو معبود پلٹ کے کہے گا اتنا قیمتی، اتنا محبوب سسٹم تمہارے اندر میں نے رکھا اور تم نے اسے استعمال بھی نہ کیا، تمہارا ایک جرم اور بڑھ گیا. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. یہ ایسے ہی ہے کہ گرمی کے شدید موسم میں
آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے پسینے میں تربتر ہیں. میں وارد ہوا, کیا ہوا بھائی؟ ارے جناب گرمی بہت ہے اس لیے پسینے میں تربتر ہیں. گرمی سے بچنے کے راستے بھی بہت ہیں, آپ نے اسے استعمال نہیں کیا. کہ کیا استعمال کرتے؟ میں نے کہا یہ لگ رہی ہے اے سی, اس کو بٹن دبا دیتے, یہ چل جاتی تو آپ کو ٹھنڈا کر دیتی. کہ تھا تو اے سی, چلاتا کون؟ تو یہ دنیا کی معمولی نعمتیں جسے ہم اپنے اطراف میں جمع کر لیتے ہیں, اسے بھی چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے, کم سے کم ایک بٹن تو دبانا پڑے گا. موجود ہے تمہارے گھر میں, بٹن دباؤ گے تو دنیا کی ظاہری مشکلات سے تمہیں نجات دے دے گی. یہ جو ظاہری گرمی تھی اسے ٹھنڈک میں تبدیل کر دے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا بٹن دبایا جائے تاکہ یہ ایکٹیو تو ہو جائے. وہ ساری ضرورتیں اللہ نے ہمارے وجود میں رکھی, لیکن بٹن دبانے کا کام ہم ہی پہ چھوڑا, ایکٹیو کرنے کا کام ہم ہی پہ چھوڑا. اگر چھوڑو گے, اگر کام کرو گے, بٹن دباؤ گے تو تمہاری محبت کائنات کی مثالی محبت بن جائے گی, تمہاری شرافت کائنات کی شرافت بن جائے گی مثالی. تمہاری محبت کے مقابل میں کوئی وجود میں نہیں آئے گا. اور ظاہری طور پر ایسا ہی ہے. عزاداروں کی امام حسین سے محبت, ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ کسی اور کی اتنی نہیں ہے. کیوں؟ جو معاشرے کی محبتیں ہیں, جن لوگوں کا وجود ہمیں سمیٹتا ہے, ہم عزائے حسین کے مقابلے میں اسے ترجیح دیتے ہیں. زوجہ سے محبت ہے, بچوں سے محبت ہے, دوستوں سے محبت ہے, لیکن جب عزائے حسین اور جلوس حسین کی بات آتی ہے تو ان کی طرف متوجہ نہ ہو کے ان سب کی محبتوں کو سمیٹ کے اصلی محبت کی طرف, ظاہر ہی صحیح اصلی محبتوں کی طرف ہم چل پڑتے ہیں کہ بس اب مولا حسین, بس اب مولا حسین. خصوصاً جو شروع کے 10 دن کے ایام ہوتے ہیں محرم کے, انسان اپنی فکر کرتا ہی نہیں, اپنے مولا کی فکر کرتا رہتا ہے کہ کچھ مولا کے لیے کر سکوں, مجلس نہ کر سکوں تو عزاداروں کی خدمت ہی کر سکوں. جہاں تبرک بٹ رہا ہے وہاں جا کر کے تھوڑی سی محنت, تھوڑی سی زحمت کر سکوں تاکہ کہیں سے تو اظہار محبت ہو سکے. اس لیے کہ میں محبت کی بات تو کرتا ہوں لیکن میدان عمل میں تو تھوڑا سا تو کر لوں. ہر انسان کچھ نہ کچھ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے تاکہ خود اپنے آپ کو مطمئن کر سکے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. ہے کوشش, ہماری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, لیکن ان کی محبت جو ہے نا اس کے پاور بڑے مختلف ہیں. ان کی محبت چھوٹی سی چیز میں وجود میں نہیں آتی. ان کی محبت پانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ محبت اس معیار پر اللہ نے رکھی ہے کہ اگر ہو گئی تو تم اسپیشل ہو گئے, اگر ہو گئی تو تم اسپیشل ہو گئے. اور اسپیشل بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, زحمتیں کرنی پڑتی ہیں, محنتیں کرنی پڑتی ہیں. تو اے میرے معبود, یہ جو تو نے قانون محبت رکھا ہے, ہم سے کہا کہ اگر اظہار ہے اللہ کی محبت تو رسول کی سیرت, اہل بیت سے محبت ہے تو رسول کی سیرت. اے میرے معبود, یہ تو نے اہل بیت کو ہی کیوں انتخاب کیا؟ کہ میری قانون محبت میں قانون یہ ہے کہ جو میری محبت کو بنحو احسن, بنحو اکمل انجام دے گا, میں پھر جب اظہار محبت کروں گا تو یہ پہلا زینہ ہے کہ اس کی گناہیں معاف ہوں گی. لیکن اگر کوئی میری حقیقی محبت کرنے والا ہے, اگر کوئی قانون کے تحت میری محبت کو معراج تک پہنچانے والا ہے تو پھر منزل فرق کرتی ہے, پھر لوگوں کو تشخیص دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ خدائی اس کے پاس ہے یا ان کے پاس ہے. کہ ایسا کیوں؟ کہ قانون محبت میں یہ بھی قانون ہے, اگر تم میری کر لو گے, اے میرے معبود دنیا میں کوئی ہے کہ جس نے مکمل قانون کے تحت تیری محبت کی ہو تاکہ ہم بھی سمجھیں, آئیڈیل بنا لیں, تیرے راستے میں چلنے کی کوشش کریں؟ کوئی ہے میرے معبود
جس نے مکمل کی ہو. اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مکمل محبت کرنے والوں کے لیے تیری طرف سے کیا ہے. جو مکمل ہے تیری طرف سے کیا ہے؟ کہ ایک کائنات کا جو رسول ہے، اس نے نظام اور سسٹم جو میرا چلایا ہے، اس کی محبت کرنے والے ایسے ہیں کہ کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن کائنات میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے من و عن ابتدا سے انتہا تک سیرت پیغمبر کو عملی جامہ پہنایا، وہ بھی آخری حد میں، اکمال کی حد میں عملی جامہ پہنایا. کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن جو رسول کا جانشین ہے اس نے ایسا انجام دیا. تو اے میرے معبود، علی ابن ابی طالب نے اگر قانون محبت کو محکم طریقے سے، پوری طریقے سے انجام دیا ہے ابو علی ابن ابی طالب نے، تو ان اہل بیت کے لیے، ان علی کے لیے تیری طرف سے کیا ہے؟ پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، دین پھیلایا ہے. اب دین والے، جیسے ہم نے کہا نا، خلقت کے اعتبار سے یہ سب کچھ ہمارے پاس جب ہے، تو اب ہم پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ کیا کریں؟ اظہار محبت کرتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے. ایسے ہی کہ جب رسول نے دین پہنچا دیا اور لوگ اپنی حیوانیت سے نکل کر کے انسان بننے لگے، تو انہوں نے شکریہ کے لیے پوچھا، اے رسول اللہ، آپ نے ہم کو اس منزل پہ لا کے کھڑا کیا، ہم تو نالی کے کیڑے تھے، آپ نے لا کے بزم میں بٹھال دیا، تو اے رسول اللہ اب ہم آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں کچھ، یہ فطرت کا تقاضا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قانون محبت بنانے والے نے پھر ایک بار محبت مانگی. قانون محبت بنانے والے نے پھر ایک بار محبت مانگی. یہ محبت آئیے پانچوں امام کی بارگاہ میں چلتے. مولا، یہ محبت ہے کیا؟ کہ الدین هو الحب والحب هو الدین. ارے دین اسلام میں محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. دین محبت ہے، محبت دین ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. محمد وعلى محمد بلند الصلوات. میرے معبود، تو نے محبت مانگی، محبت کرنے والوں سے بھی محبت مانگی، لیکن خاص لوگوں کی مانگی. یہ جو میرے نزدیک وجیح چہرے ہیں، روشن چہرے ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ پڑھتے رہتے ہیں آپ. یہ جو وجیح اور روشن چہرے ہیں میری نگاہ میں، ان سے محبت کرو. ہاتھ جوڑ کے میرے معبود، تیرے پیغمبر نے 23 سال تک تیرا دین پھیلایا ہے، تیرا نظام، تیرا سسٹم ان کو آمادہ کیا ہے. نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، ان چیزوں کو انجام دو. 23 سال لگا کر کے تیرے پیغمبر نے ان کو لائق عبادت قرار دیا، اور جب تجھے اجر مانگنے کی باری آئی تو نے عبادت اطاعت نہیں مانگی، محبت مانگی. اس پیغمبر کی اطاعت تجھے کہنا چاہیے تھا میرے معبود. ہاں، مجھ سے کرنا چاہتے ہو شکریہ، تو نمازیں پڑھو، روزے رکھو، عبادتیں کرو، لیکن اے میرے معبود، تو نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہمیں ان کی محبت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. پروردگار جواب دے گا، میں تم لوگوں کا خالق ہوں، میں تمہارے قلوب کے حالات سے واقف ہوں. میں جانتا ہوں کہ تمہیں کدھر بلا کے سب کچھ لینا ہے اور تمہیں کہاں لے جا کے چھوڑ دینا ہے، یہ سب کچھ مجھے پتا. میرے معبود، انہوں نے محبت مانگی، صرف محبت چاہیے کہ محبت ایسوں کی مانگی ہے کہ جیسے ہی ان سے محبت کا اتصال ہوگا، نماز خود سے آ جائے گی، روزے خود سے آ جائیں گے، اخلاق خود سے آ جائے گا، کردار خود سے آ جائے گا. محمد وعلى محمد صلوات. اللہ نے سسٹم کے تحت مانگی محبت اہل بیت، اور فضائل بھی اتنے بیان کر دیے کہ من ماتا
अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जंग में भी नहीं गया लेकिन मैं दर्जा शहीद दे दूंगा। इनकी मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को। इनकी मोहब्बत गुनाहों के करीब नहीं जाने देती। इनकी मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। ये मोहब्बत है क्या? कम मोहब्बत ही तो दीन इस्लाम है, और ये वारिसे इस्लाम है। जब वारिसे इस्लाम से मोहब्बत हो जाए तो पूरा इस्लाम इंसान के वजूद में उतर जाता है। फिर कहना नहीं पड़ता। उन्हीं की मोहब्बत में नमाजें भी होती हैं, उन्हीं के मोहब्बत में रोजे भी होते हैं, हज व ज़कात और खुम्स जिहाद भी उन्हीं के मोहब्बत में होता है। आपने क्या कहा? उनकी मोहब्बत में होता है। क्या मतलब? ये सारी इबादतें अहले बैत की मोहब्बत में, फिर अल्लाह की मोहब्बत कहाँ गई? का यहीं से तो तू गुमराह हुआ कि अहले बैत की मोहब्बत को जुदा समझा, अल्लाह की मोहब्बत को जुदा समझा। अहले बैत की मोहब्बत आई ही इसलिए कि ये मोहब्बत खुदा में गर्क हो गए थे। इनका वजूद मोहब्बत खुदा में है, तो जब इनसे मुत्तसिल होगे तो खुद बखुद खुदा से मुत्तसिल हो जाओगे। तुम हुसैन हुसैन कहोगे, अल्लाह 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 समझेगा। तुम हुसैन हुसैन कहोगे, अल्लाह 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 समझेगा। तुम अली अली कहोगे, अल्लाह 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 समझेगा। इसलिए कि इनकी तरफ आने का रास्ता बगैर वजूद खुदा के है ही नहीं। यही है जिन्होंने वजूद खुदा को भी साबित किया, यही है जिन्होंने मोहब्बत खुदा को भी साबित किया, यही है जिन्होंने राह खुदा में अमल करने का तरीका सिखाया, यही है जिन्होंने राह खुदा में कुर्बानियां देने का तरीका सिखाया। अगर खुदा को इंसानों को खुदा से आशना करवाया तो यही अहले बैत है, इनके सिवा कुछ नहीं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। लेकिन बहुत से लोग हैं इसको अभी तक समझ नहीं पाए, काफी परेशान है। इनको देखिए अल्लाह अल्लाह नहीं करते, अली अली करते हैं। इनको देखिए हुसैन हुसैन करते हैं, अल्लाह का नाम ही नहीं लेते। अल्लाह का नाम लेना चाहिए। अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, तो पहले उसका नाम लेना चाहिए। जो अल्लाह खालिक है, जो कादिर मुतलक है, जो मालिक है, जब वो तौफीक होता देता है तब अहले बैत से मोहब्बत होती है। जब वो तौफीक अता करता है तब अहले बैत से मोहब्बत होती है। और कानून मोहब्बत में जब उनसे मोहब्बत हो गई तो अब जो वो कहेंगे वही होगा, जो हम कहेंगे वो नहीं होगा, जो वो कहेंगे वो होगा। और इतना तो मजाजी मोहब्बत में भी हम थोड़ा बोड़ा कर लेते हैं। आप कहिए तो आसमान से तारे तोड़ लाऊं आपके लिए, मजाजी मोहब्बत में। अब न जाने कितने इसी लंबी लंबी फेंकने के चक्कर में फंसे हैं आज तक। पहले इजहार मोहब्बत में कह दिया कि तारे तोड़ लाऊंगा, और जब हो गई तो अब सब्जी भी लाके नहीं देते। तो हालात क्यों खराब हुए? इसलिए कि वादे बड़े बड़े कर लिए थे। ना करते भाई, किसने कहा था? नहीं, इजहार मोहब्बत जब फकत जबान से होने लगे तो नतीजे में यही मिलता है जो तुम्हें मिला। ये मजाजी मोहब्बत का कानून है कि अगर जबान से की जाए तो जिंदगी जहन्नम हो जाती है। तो हकीकी मोहब्बत का कानून सोचो, अगर फकत जबान से किया जाए तो जिंदगी भी तबाह होती है, आखिरत भी तबाह होती है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। लिहाजा पहले यहां संवारने की कोशिश कीजिए ताकि वहां संवार सकिए। इताअत करने का कोई इंजेक्शन बना नहीं है अभी तक। इताअत घर से सीखी जाती है, फर्मा बरदारी घर से सीखी जाती है। जैसे जैसे बच्चा समझदार होता है, पहले बड़े भाई से मानूस होता है, उनकी इताअत करता है। जो भैया कह देंगे, जो बड़ी बहन कह देंगी, फिर जो अम्मा कह देंगी, फिर जो अब्बा कह देंगे, मंजिल बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब कानून इताअत हो इसके अंदर तो सबकी करता है। और अगर वहीं से शुरू हो गई तो फिर बिगड़ती चली जाती है। संवारने के लिए वहीं से होता है। घर की जब इताअत हो गई तो घर से निकल के कहां आया? मस्जिद में।
تو پھر امام جماعت کی بھی اطاعت کر لیتا ہے. پھر جس کے پیچھے اپنی عبادتوں کو جس کے حوالے کرتا ہے پھر اس کی بھی اطاعت کر لیتا ہے. اکڑتا نہیں کہ ہم ان کو 20,000 نہ دیں تو ان کا کھانا پینا بند ہو جائے, ہم کیا ان کی اطاعت کریں. متولی مزاج کے اگر آپ ہو گئے تو بڑی مشکلیں ہوتی ہیں. یہ تو ہماری تنخواہ پہ چلتے ہیں مولوی صاحب, پڑھ لیتے ہیں نماز. کیوں؟ اس لیے کہ گھر سے سلیقے اطاعت نہیں آیا. جو قدم قدم پہ مولوی صاحب سے بھیڑ جائے, جا کے دیکھیے ابا اماں سے مار پیٹ کر چکا ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اس لیے کہ قانون اطاعت میں کبھی اترا ہی نہیں, تو اسے کیا پتا کہ اطاعت کہتے کسے ہیں. اور اگر منزل ابتدا سے اس کی تعلیم تربیت صحیح ہوتی اور قانون اطاعت ہوتا تو یہ گھر سے نکل کے مولوی صاحب کی بھی کر لیتا, امام جمعہ کی بھی کرتا. یہ زینہ بزینہ ہے. تو آپ غور کیجئے کہ وہ جنہیں آج 1400 برس کے بعد گلی کے کسی لوفر نے سمجھا دیا کہ یہ مرجعیت اور جیت کچھ نہیں ہے, ہماری لائن میں آؤ سب کچھ صحیح ہو جائے گا, تقلید اقلید کا وجود نہیں ہوتا, کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیچارہ اتنا مظلوم ہو جاتا ہے کہ مرجع وقت کی تقلید چھوڑ کے گلی کے لوفر کی کرنے لگتا ہے. تقلید کہتے ہی ہیں اسے جسے بتانے کے راستے پہ وہ چلنے لگے. جو مراجع کرام نے بتایا تھا اسے چھوڑ کے جو انہوں نے بتایا ان کے راستے پہ چلنے لگا. اللہ کا قانون یہی ہے, طہارتوں کا دامن چھوڑو گے نجاستیں گلے لگ جائیں گی. اور ان کے ایک ایک کا آپ پتہ کیجئے, یہ وہی ہیں جو گھر میں ابا کی اطاعت نہ کر سکے تھے, یہ وہی ہیں جو مولوی صاحب کی بھی قدر نہ کر سکے تھے, جن کے حوالے اپنی نمازیں کرتے تھے, یہ وہی ہیں جنہوں نے امام جمعہ کی قدر نہیں کی. تو جب ابتدا سے زینہ خراب ہو تو چھت تک پہنچنے میں بڑے مشکلات ہوتے ہیں. نہ یہاں کر سکے نہ مرجع وقت کی کر سکے. مرجع وقت آخری زینہ ہے اطاعتوں کا اس دنیا میں, سب کی کرتے ہوئے مرجع وقت کی کر کے پہنچو گے تو امام وقت کی کر سکو گے. مرجع وقت کی اگر اطاعت کر لی تو امام وقت کی بھی اطاعت کر سکو گے. اور اگر پلان بناتے رہے کہ ان میں سے کسی کی نہیں کرنی ہے, جب وہ آخری آئے گا تو اس کی کر لیں گے. تو جو ان کی نہ کر سکے وہ امام وقت کی بھی نہیں کر سکتا. اور یہ منبر سے لفاظی نہیں ہے, تاریخ اٹھا کے دیکھیے, ان کا مزاج کوفیوں کے مزاج سے ملتا ہے. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے جب حسین ابن علی آئیں گے تب کر لیں گے. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. آئیے مزاج ملاتے ہوئے چلتے ہیں. اور ضرورت ہے اس وقت معاشرے میں اس بات کی کہ زبان سے محبت کا اظہار کم, عمل سے اظہار زیادہ ہونا چاہیے, ورنہ نتیجہ وہی ہوگا جو کوفے والوں کا ہوا. کوفے والے اظہار محبت کر رہے تھے ایک دم ایسے ہی جیسے ہم کر رہے ہیں. ملتا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ بالکل ٹینشن نہ لیجیے گا, ہے نا, ایسے ہی جیسے ہم کر رہے ہیں. اظہار محبت, پتہ چلا امام حسین مدینہ چھوڑ کے مکے پہنچ گئے. اظہار محبت میں 10 رمضان کو پہلا خط, 15 رمضان کو 10,000 خط, خطوط کے ذریعے سے اظہار محبت. مولا آئیے کوفہ آ جائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, مولا آپ کے لیے جان دے دیں گے, آپ جو کہیں گے. یہ سب زبانی ہو رہا تھا کیونکہ تاریخ ہمارے سامنے ہے نا. ایسے ہی 1400 برس کے بعد ہر نماز کے بعد آ جائیے, اجل اللہ, یہ امام جلدی آئیے جلدی آئیے, دعا امام زمانہ جگہ جگہ ہو رہی ہے, بلایا جا رہا ہے. کوفے والوں نے لکھ کے دیا تھا کم سے کم, ہم ابھی زبان پر ہیں,
آئیے آئیے ہم بلا رہے ہیں. انہوں نے خط بھیجا تھا, ہم ہر نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں, قانون بدلا ہوا ہے نا تھوڑا سا. بلا ہم بھی رہے ہیں, بلا کوفے والے بھی رہے تھے. اور میں جتنا کوفے والوں کے لیے پڑھوں نا, آپ اپنا ذہن لے کے کوفے ہرگز نہ جائیے گا. آپ اسی دور میں رہیے گا, 2025 میں ہی رہیے گا. ہمیں جانے دیجئے کوفے والوں کے پاس, ہم ان کو ہلاتے رہیں گے اور آپ یہاں ہلتے رہیے گا. اس لیے کہ مجلس نام ہی اس کا ہے. مجلس داستانیں سنا کے گزر جانے کا نام نہیں ہے, ہر واقعے سے عبرت لینے کا نام ہے. حسین علیہ السلام کی درسگاہ کل بھی درسگاہ تھی, آج بھی درسگاہ ہے, اور قیامت تک رہے گی. جس کے پاس عقل و شعور ہے اس درسگاہ سے سیکھنے کے لیے متصل ہوتا رہے گا. یہ جو سیکھنے کے لیے کہا ہے اس کو کئی دفعہ دوہرا لیجئے گا, اس لیے کہ بہت سے لوگ عزا میں سیکھنے کے لیے نہیں, کالر اونچی کرنے کے لیے آتے ہیں. سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ جنت لینے کے لیے آتے ہیں. پہلے ہی مرحلے میں آخری زینے پر, ارے جنت یہاں سے جنت بڑی آسانی سے ملتی ہے, لیکن اس کو ملتی ہے جو اپنی تربیت گاہ سمجھ لے. اس فرش عزا کو اگر تربیت گاہ سمجھا ہے تو تم سمجھنے کے لیے آؤ, حسین سمجھانے کے لیے منتظر ہیں. لیکن یہ شرط ہے کہ تم آؤ. اور مولا حسین کے پاس ہنر بھی بہت ہے, ایسے ایسے بگڑے کو سمجھا دیتے ہیں کہ جنہیں کوئی بھی نہ سمجھا سکا ہو, حسین ابن علی انہیں بھی سمجھا دیتے ہیں. لیکن ایک شرط ہے کہ سمجھنے کے لیے آیا ہو. اہل بیت کی خاصیت یہی ہے, تاثیر یہی ہے کہ سمجھانے میں ہنر رکھتے ہیں. لیکن ایک شرط ہے اسٹال والی, پہلا قدم تمہارا ہونا چاہیے, باقی ہم سمجھا دیں گے. ہمیں سیرت رسول سے, ہم اہل بیت کو یہ ہنر ملا ہے کہ جو سیکھنے کے لیے آئے اسے سکھا دیا کرتے ہیں, سکھا کے آخری منزل پہ پہنچا دیا کرتے ہیں. یہ ہم اہل بیت نے رسول سے لیا ہوا ہے. اب اگر آپ کو خود رسول کی بزم میں بیٹھا ہوا انسان نہ سدھرتا ہوا دکھے, اہل بیت کہتے ہیں سیرت رسول سے ایسا ہنر ملا ہے کہ بگڑے سے بگڑا آدمی آئے تو ہم اسے اپنی گفتگو سے, انداز رسالت سے اسے سمجھا دیا کرتے ہیں. اب اگر تاریخ کے دامن میں آپ کو رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا آدمی ملے اور نہ سدھرتا ہوا نظر آئے تو پتہ یہ چلا کہ نیت کی ہی نہیں سدھرنے کی, آیا ہی نہیں سدھرنے کے لیے. یہ تو متصل ہوا تھا منصب کی لالچ میں, اقتدار کی لالچ میں, کالر اونچی کرنے کی لالچ میں. اے عزیزو, میں بزم رسول کا ذکر کر رہا ہوں. جو جن نیتوں سے وارد ہوا اسے وہی ملا. جو سیاست کی نیت سے وارد ہوا تھا بعد میں سیاسی مشہور ہوا. جو ایمان کی محبت کے لیے آیا تھا وہ ایمان کے 10ویں درجے پہ پہنچتا ہوا نظر آیا. وہ ایمان کے 10ویں درجے پہ پہنچتا ہوا نظر آیا. قریش میں سے نہیں تھا, قبیلے کا نہیں تھا, عجم سے آیا تھا, لیکن سیکھنے آیا تھا. تو سلمان و منا اہل البیت. اب پھر میں پڑھ رہا ہوں بزم رسول, اور آپ سمجھتے رہیے گا فرش عزائے حسین دونوں ایک ہی جیسی ہے, دونوں ایک ہی جیسی ہیں. بزم رسول کا بھی یہی قانون ہے, نیت صاف لے کے آئے ہو تو میں تمہیں انسانیت کی معراج پہ پہنچا دوں گا. لوگ بڑے ادب اور احترام سے تمہارا نام لیں گے, اس لیے کہ تم سیکھنے آئے تھے. میں نے سکھا کے تمہیں کمال عطا کر دیا, میں نے سکھا کے تمہیں وہ سب کچھ پہنچا دیا جو ایک انسانیت کی کمال کے لیے. ارے میں نے کیا, میرے اللہ نے مجھ سے سیکھے ہوئے لوگوں کو ہادی اور رہبر بنا دیا.
میرے اللہ نے مجھ سے سیکھے ہوئے لوگوں کو ہادی اور رہبر بنا دیا، لیکن اللہ کا قانون ایک ہے، ابتدا میں نے تلاوت کر کے بتا دیا۔ کبھی اس غفلت میں نہ رہنا کہ وہ رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، نہیں، وہ قانون توڑنے والوں کے لیے قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ صحیح نیتوں کو لے کے آنے والوں کو وہ ایمان کے درجے پہ پہنچا دیتا ہے، صحیح نیت سے رسول کی پیروی کرنے والوں کو وہ رہبر اور امام بنا دیا کرتا ہے۔ سیاست میں آئے ہوئے لوگوں کو قیامت تک لعنتوں کا طوق پہنا دیا کرتا ہے۔ سیاستوں میں آئے ہوئے لوگوں کو لعنتوں کا طوق پہنا دیتا ہے۔ دنیا گزرتی جائیں گی، لعنتیں بڑھتی جائیں گی، کیوں؟ اس لیے کہ سیاست میں آیا تھا، منصب کی لالچ میں آیا تھا، کالر اونچی کرنے کے لیے آیا تھا۔ بزم رسول تو ختم ہو گئی، لیکن بزم رسول ختم ہوئی، لیکن سن 60 ہجری سے اسی کی ایک اور بزم، جسے بزم حسین کہتے ہیں، جسے درسگاہ رسول کہتے ہیں، جسے درسگاہ حسین کہتے ہیں، سن 60 ہجری میں قائم ہوئی۔ اب یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے مقابل میں جو آیا وہ ختم ہوگا، اسے دوام ہے، یہ قیامت تک چلے گی، بزم رسول کی طرح چلے گی، اسی قانون کے تحت چلے گی۔ سیکھنے آؤ گے تو سردار زمانہ بن جاؤ گے، کچھ لینے آؤ گے انسانیت کی معراج پہ پہنچ جاؤ گے۔ سیاست لے کے آئے ہو، 4 دن حسین صبر کرتے ہیں۔ سیاست لے کے آئے ہو، مولا موقع دیتے، اب سدھر جاؤ، اب سدھر جاؤ۔ جب پانی سر سے اونچا ہوتا ہے نا، تو کتنے بڑے خطیب کیوں نہ ہو، کتنے بڑے نوحہ خان کیوں نہ ہو، کتنے بڑے عزادار کیوں نہ ہو، ظاہری باطنی ہوتے تو خدا اپنے محبوبوں میں تمہارا شمار کر لیتا۔ اور جب ظاہری تھے، کتنے بڑے بھی ہو، قانون کی مخالفت کی ہے، محبت کا مس یوز کیا ہے۔ محبت سے ہم نے کہا تھا تم اپنے اخلاق و کردار کو بلند کرو، تم اپنے آپ کو بلند کرنے لگے، اپنے نام و نمود کے چکر میں پڑ گئے۔ یاد رکھو، جب میری کرامت خطا اختتام کی منزل پر آئے گی تو میں تمہیں اس حالت میں چھوڑوں گا کہ یہی دنیا والے جو تمہارے آگے پیچھے ٹہلتے تھے، تم سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہ کریں گے۔ ہمارا قانون ہے، جس نے قانون توڑا، ٹھیک ہے، جب تک رسول اللہ زندہ ہے بزم میں بالکل بغل میں بیٹھ لو، لیکن رسول اللہ کے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، یاد رکھو اگر تم نے وہ قانون محبت توڑا تو میں ایسا قانون بناؤں گا کہ لعنتوں کا طوق تمہاری گردن میں قیامت تک رہے گا، لعنتیں برستی رہیں گی۔ تم زندگی میں وہاں بیٹھے، مرنے کے بعد بھی وہاں بیٹھ لو، لیکن بیٹھنے کا فائدہ جب زندگی میں نہ ہوا تو مرنے کے بعد کیسے ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ دیکھیے، میں یہ جھلکیاں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں اس وادی میں کم وارد ہوتا ہوں، لیکن جھلکیاں اس لیے دے رہا ہوں کہ خوش فہمی میں نہ رہیے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ جب ان کا یہ حشر ہو سکتا ہے تو ہم جس محبت کے قانون کے تحت حسین ابن علی سے متصل ہیں، خدا نہ خواستہ اندر سے اگر وہی خالی نکلی، اس لیے کہ قانون محبت یہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، سیرت پہ چل کے بتاؤ۔ تو حسین سے اگر محبت کا دعویٰ ہمیں ہے تو حسین کی کوئی ایک سیرت معاشرے کو نہیں دکھانا ہے، ایسے دیکھنا ہے غور سے، ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ معاشرے کو دکھاؤ گے تو پھر قانون کے خلاف ہو جائے گا۔ اظہار محبت اس سے کیا جاتا ہے جس سے ہو، تو معاشرے کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ حسین ابن علی دیکھیں گے، اور حسین ابن علی کب دیکھیں گے؟ جب تم یہاں دیکھنا شروع کرو۔ تم تو باہر ہی ٹٹول رہے ہو، یہ محب نہیں ہے، ایسے ہی ہے ان کی ایکٹ، یہ محب نہیں ہے، سب کو بزم سے خارج کیے جا رہے ہو، اپنا نمبر کب لاؤ گے؟ ایسے ڈھونڈنے والے، بھائی تم سے محبت کا دعویٰ کیا ہے جو تم فیصلہ سنا رہے ہو کہ محب نہیں ہے، ہے نا؟
جس دن ہم سے محبت کا دعویٰ آپ کریں گے ہم فیصلہ سنا سکتے ہیں آپ میرے محب نہیں ہیں، لیکن وہ تو کسی اور سے دعویٰ کر رہا ہے نا محبت کا، تو جس سے کر رہا ہے جب تک ادھر سے جواب نہیں آتا ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے، ہمیں چلانے کا شور مچانے کا حق نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کا حق ہے کہ ہم قانون محبت پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ ہاں جو ظاہری علامات ہے کشش کھنچتا ہے انسان مغناطیس کی طرح، اب آپ اظہار محبت بھی کر رہے ہو اور وہاں کھڑے ہو کے واٹس ایپ بھی چلا رہے ہو اور مجلس حسین ختم ہو رہی ہو، یہ کون سی محبت تھی؟ گھاس پہ آج کل تو بیٹھ نہیں سکتے، بارش ہو رہی ہے، نہیں تو وہیں گزر گئی، گھر سے کہہ کے آئے تھے مجلس جا رہا ہوں، وہیں ٹہل رہے ہیں اطراف میں، ایک دو اور مل گئے، ہاں یہ والی کلپ وہ والی کلپ، یہ والا نہ ہوا وہ والا نہ ہوا، یہ تو رات میں بھی ہو سکتا ہے، ابھی جب لائیو درس حسین چل رہا ہے تو یہاں تک نہیں آ سکے محبت میں، اور اظہار محبت ہے مولا کے لیے کہو تو جان دے دوں، ارے جان وان چھوڑو، آ کے مجلس میں بیٹھو شریفوں کی طرح سے، ٹائم بتایا گیا ہے 8:30 بجے کا تو آ جاؤ 8:30 بجے، بیچ میں جو درس میں شامل ہوتا ہے کہاں درس سمجھ میں آتا ہے اس کو، نہ ابتدا پتہ نہ انتہا پتہ، بیچ میں بیٹھا رہتا ہے چپ چاپ، سب سر ہلا رہے ہیں تو خود بھی ہلا لیتا ہے، یہ قانون محبت کے خلاف ہے۔ محبت میں آپ کو کوئی کہے، تھوڑا سا خارج ہو رہا ہوں اپنی حد سے، کوئی کہے قانونی محبت اسلامی محبت شادی کرنا ہے آپ کو، جن سے محبت ہے قانونی ہے، شادی کر رہے ہیں آپ، ارادہ ہے، بغیر اس ارادے کے جو والی محبت ہوتی ہے نا وہ بیماری ہے، اب وہ کرونا سے زیادہ خطرناک ہے، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے، آگے زندگی میں چل کے محسوس بھی ہو جائے گا، لیکن یہ جو قانونی محبت ہے، یہ جو مجازی محبت ہے، شادی کرنا ہے، اس نے کہا یہ والے چوراہے پہ 2:30 بجے ملیے گا، چلیں گے کچھ بات چیت کریں گے ایک دوسرے کو سمجھیں گے، کئے بجے ملیے گا؟ 2:30 بجے کہا تھا، 2 بجے سے کیوں کھڑے ہوئے وہاں پہ؟ ہے نا، ہم سے زیادہ محسوس کر رہے ہوں گے آپ، 2:30 بجے بلایا تھا، 2 بجے سے کھڑے ہیں، کہیں 1 منٹ بھی دیر نہ ہو جائے، وہ آئیں اور ہم نہ رہیں، یہ مجازی محبت کی بات ہے۔ جب تم مجازی محبت میں اتنا قانونی ہو جاتے ہو کہ آدھا گھنٹے پہلے سے کھڑے ہوتے ہو تو حقیقی محبت میں اتنا لیٹ کیسے ہو جاتے ہو؟ یہاں مختصر سی چند دن کی زندگی سنورنے کے لیے اتنی محنت، وہاں ہمیشہ کے لیے سجنے والی آخرت جو اس محبت کی ضامن ہے، اس کے لیے ماحول ہے مولانا 8 بجے کا اعلان ہے تو 9 بجے تک، ارے یہاں نہیں ہوتا بھائی، یہاں ٹائم سے شروع ہو جاتی ہوگی، تو ابھی تو مولانا 1 گھنٹہ پڑھیں گے بہت ہے، کلاس بھی 1 ہی گھنٹے کے لیے ہوتی، اور اگر ایسے ہی جانا شروع کرو نا تو ہفتے 2 ہفتے میں نکال کے باہر کر دیے جاؤ گے اسکول سے۔ یہ تو کریم ابن کریم کی بارگاہ ہے، کسی کو نکالتے نہیں، بلاتے رہتے ہیں، موقع دیتے رہتے ہیں، اب سنور جاؤ، اب سدھر جاؤ، لیکن جب پانی سر سے اونچا ہوگا تو جب یہ نکالیں گے نا تو دوبارہ ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ رسول کے بستر پہ ہے، ہر جالی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، نعرے حیدری، نعرے بلند، نعرے سلمان۔ قانون محبت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ غفلت کی جائے۔ اہل بیت کی محبت ہمیں غافل ہونے سے بچاتی ہے۔ دنیا والوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ شیعوں کے پاس 2 چیز ہے، فرش عزا انہیں بکھرنے نہیں دیتی، مرجعیت انہیں بگڑنے نہیں دیتی۔ اگر ان کو بکھرنا ہے، ان کو
بگاڑنا ہے تو ان دونوں کو ختم کرنا پڑے گا. اللہ کا کرم ہے ایسی تحقیق کرنے والوں سے بہت بڑے بڑے آئے جن کے ہاتھ میں ظاہری قدرت بھی بہت زیادہ تھی لیکن قادر مطلق کے سامنے بہت چھوٹے تھے. انہوں نے بہت کوششیں کی کہ ہمیں مٹا دے, اس نظام کو مٹا دے, سسٹم. لوگ مٹ گئے, یہ سسٹم آج بھی چل رہا ہے اور قیامت تک جائے گا انشاءاللہ. تو جو اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے وہ اس سسٹم سے متصل ہو جائے, قانون محبت کے دائرے میں آئے. لفاظیاں یہاں نہیں چلتی, یہاں عمل دیکھا جاتا ہے, یہاں کردار دیکھا جاتا ہے. اسی منزل میں ہم اور آپ ہیں. وقت تمام ہوا عزادارو. شہادت جناب سکینہ گزری ہے. کل میں نے جناب سکینہ کے مصائب پڑھے لیکن اس بچی پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں, اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ جتنا بھی ذکر کیا جائے کم. 4 برس کی چھوٹی سی بچی بابا کو رخصت کرنے کے لیے مقتل تک چلی آئی. امام حسین رخصت ہو چکے ہیں. اے اسپِ با وفا, یہ آخری سواری ہے, اسے بھی پہنچا دے, تیری ذمہ داری ختم ہو گئی. زبان بے زبانی سے کہا آقا میں تو چلنا چاہتا ہوں, یہ 4 برس کی بچی میرے قدموں سے لپٹی ہے اور کہہ رہی ہے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جانا, میں دیکھ رہی ہوں صبح سے جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا. حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پہ اترے. اے میری بچی سکینہ تم نے تو اجازت دے دی تھی, اے میری بچی مقتل تک آنے کی وجہ کیا ہوئی؟ اے میرے بابا مجھے پتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں, اے بابا آپ چلے جائیں گے تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مصیبتوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ جائیں گے. اے بابا مجھے آپ کے سینے پہ صرف نیند آتی تھی, بابا مجھے پتا ہے کہ آپ چلے گئے تو سونا بھی نہ ہوگا. اے میرے بابا میں اس لیے یہاں آئی ہوں کہ کیا جانے سے پہلے ایک بار میری ایک خواہش پوری کر دو گے میرے بابا؟ ہاں میری بچی بتا, تیرا بابا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. اے بچی تو اپنی خواہش بتا. بابا کوئی بڑی خواہش نہیں ہے بابا, چند لمحوں کے لیے زمین کربلا پہ لیٹ جائیے بابا, آخری بار سکینہ آپ کے سینے پہ لیٹنا چاہتی ہے بابا. اے بابا آخری بار آپ کے سینے پہ. حسین ابن علی کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے. میری بچی میرے سینے سے لگ جا. اے میری بچی اب نہ کوئی تھپکیاں دینے والا ہوگا, نہ کوئی پیار کرنے والا ہوگا, آخری بار میرے سینے پہ لیٹ لے بچی. لیکن کیا کیا جائے, دین کی محافظت کرنی ہے. اے میری بچی جانا ہے تجھے ہاں بابا جائیے, اب نہ روکوں گی, لیکن اے سکینہ جانے سے پہلے اتنا بتاتی جاؤ کہ اگر تمہاری یہی خواہش تھی کہ میرے سینے پہ لیٹنا چاہتی تھی تو مقتل تک آنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اے سکینہ وہیں خیمے کے سامنے تم کہتی, میں وہیں خیمے کے سامنے لیٹ جاتا, تم وہیں میرے سینے پہ لیٹ جاتی. سن سکو گے عزادارو امام حسین کی اس باشعور بچی نے کیا جواب دیا؟ اے بابا میں خیمے کے سامنے کیسے لیٹ جاتی؟ کیوں میری بچی وہاں کیا مشکل تھی؟ اے بابا خیمے کے سامنے بہت سے یتیم بچے تھے بابا, یتیموں کے سامنے سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ لیٹے, ارے یہ سکینہ کو گوارا نہیں تھا. اے عزادارو جس یتیمہ کو یتیموں کا اتنا خیال تھا, جب یہ یتیم ہوئی تو اس نے دیکھا تھا مسلم شہید ہوئے تو بابا نے دست شفقت مسلم کے بچی کے سر پہ پھیرا تھا, اب یہ یتیم ہوئی سوچتی کوئی آئے گا دست شفقت پھیرے گا, لیکن آپ کو کیفیت پتا ہے عزادارو, ارے کون آیا؟ شمر سامنے آیا, گوشواروں پہ نظر پڑی, سکینہ کے گوشوارے. اے شمر میرے ہاتھ نہ لگانا, میں سیدہ کی پوتی ہوں, تجھے گوشوارہ چاہیے میں خود اتار کے دے دوں گی. عزادارو
تھوڑی سی تاخیر ہو گئی اتارنے میں. بچی ہے نا, اپنے ہاتھوں سے کیسے اتارے؟ تھوڑی سی تاخیر. ملعون نے ہاتھ بڑھایا, مضبوطی سے گہواروں کو پکڑا اور کھینچ لیا. ارے کان کی لویں پھٹ گئی, بچی تڑپ گئی. اے فرات پہ سونے والے چچا, ارے آپ چلے گئے, یہ شمر بڑا جری ہو گیا. چچا آ کے بچا لو چچا. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. پروردگارہ ان آوازوں پر رحمت نازل کر جو غم حسین میں بلند ہوتی ہے. اے عزادارو, یہ بچی ہے, تماچے کھائے ہوئی بچی, یہ کان کی لویں پھٹ گئی. عجب ہے, سکینہ دوڑتی, چچا کو آواز دی, کوئی جواب نہیں ملا. اب بابا بابا کہہ کے مقتل میں دوڑ رہی ہے. اے بابا, کہاں ہو میرے بابا؟ سکینہ. عزادارو, شاید آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا, جملہ بڑا سخت ہے. 4 برس کی بچی مقتل میں اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہے. اسی مقتل میں ڈھونڈ رہی ہے جہاں چچا کا بھی لاشا ہے. چچا نے وصیت کی تھی, بھیا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. سکینہ سے بہت شرمندہ, پروردگارا ارے میرے معبود کہیں ایسا نہ ہو یہ بچی عباس کے لاشے پہ پہنچ جائے. بابا بابا بابا. نشیب سے آواز آئی, الیہ الیہ یا بنیا, اے میری بیٹی سکینہ, تیرا بابا یہاں ہے. ارے سکینہ پہنچ گئی. کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی تھی, سکینہ سکینہ سکینہ. جب بھی اپنے بابا کے پاس پہنچتی تھی سب سے پہلے سینے پہ لیٹ جاتی تھی. آج بھی پہنچی ہے, لیٹنا بھی چاہتی ہے, لیکن اتنے تیر پیوست ہے, ارے جسم میں اتنے تیر پیوست ہے, اور یہ تیر تو بچی سے نکلتے بھی نہیں ہے. کیا کرے سکینہ؟ ارے منہ پہ منہ رکھ کے رونا چاہتی ہے, لیکن لاشے میں تو سر ہی نہیں ہے. ارے کٹی ہوئی گردن پہ منہ رکھ دیا. اے میرے بابا, ارے چند لمحے ہوئے آپ کو گئے ہوئے. بابا, سکینہ کی کیفیت بگڑ گئی. بابا میرے رخسا میں, بابا میری کان کی بیان کر رہی ہے. اے آزادارو, ادھر جناب زینب اور ام کلثوم ہے, سکینہ نظر نہیں آتی. آئی نکل کر کے سکینہ کو لیا, واپس پلٹ گئی. اے آزادارو, جلی ہوئی قناتیں ہیں, بچیاں ہیں, لوگ ہیں. سکینہ غش کے عالم میں پڑی ہوئی ہے, جناب زینب پہرا دے رہی ہے. اب جو بعض خطیبوں سے سنا کہ حر کی زوجہ پانی لے کے آتی ہے, جناب زینب کون ہو؟ میں حر کی زوجہ ہوں, پانی لے کے آئی ہوں. اشارتاً مجھے لانا ہے یہاں پر, بہت شارٹ کٹ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں. عزادار کون ہو؟ سور کی زوجہ ہوں, پانی لے کے آئی ہوں. آج پانی کو لیا, لے کے آئی. سکینہ سکینہ اٹھو بی بی, غش کے عالم میں ہے نا بچی. سکینہ سکینہ اٹھو بی بی, اپنے چچا کا انتظار کر کر کے حالت غش میں ہے یہ بچی. سکینہ اٹھو میری بچی, سکینہ اٹھو, پانی آ گیا. ارے جیسے ہی پانی کا نام سنا بچی اٹھ کے بیٹھ گئی. اے پھوپھی اماں, کیا میرا چچا واپس آ گیا؟ نہیں میری بچی, تیرا چچا واپس نہیں آیا, شانے کٹا کے فرات کے کنارے سو گیا ہے. ارے یہ زوجہ حر ہے جو پانی لے کے آئی. اے پھوپھی اماں, آپ نے پی لیا؟ نہیں میری بچی, جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے. اے عزادارو, 4 برس کی بچی ہے لیکن باشعور حسین کی بچی ہے. اٹھ کے کھڑی ہوئی, مورخ سمجھا سکینہ پانی پیے گی. لرزتے ہوئے ہاتھوں میں کوزہ لیا, لرزتے ہوئے قدموں سے مقتل کی طرف جانے لگی. زینب نے بازو پکڑ لیا. اے سکینہ, ارے کہاں جا رہی ہے میری بھائی؟ اے پھوپھی اماں, ارے آپ ہی نے تو کہا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے اسے پانی پلایا جاتا. اے پھوپھی اماں, میری نظروں میں میرے بھیا کے پپڑائے ہوئے ہونٹ, سوکھی ہوئی زبان, ارے ابھی بھی ہے. اے پھوپھی اماں, جب تک اصغر پانی نہ پیے گا یہ سکینہ بھی پانی نہ پیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون. پروردگار ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما,
अज़ादारों की आंखों से निकले हुए आंसुओं को शरफ कबूलियत अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा दे, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज में अदायगी हो जाए, जो बेरोज़गार हैं उनके लिए रोज़गार मुहैया हो जाए। ए मेरे माबूद, तुझे वास्ता है अहले बैत अतहार का कि हमें तौफीक अता फरमा, हम फर्श अज़ा को अपनी दरसगाह बना सके। इस दरसगाह से मौला हुसैन के ऐसे अज़ादार बन जाएं जैसे मौला हुसैन चाहते हैं। ए मेरे माबूद, इस पुराशोभ ज़माने में शियान हैदर करार जहाँ जहाँ भी उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस की हिफाजत फरमा। ईरान, इराक, सीरिया, शाम, लबनान में जो मजालिम हो रहे हैं, गज़्ज़ा के मुसलमानों पर, छोटे छोटे बच्चों पे जो सितम हो रहे हैं, ए मेरे माबूद इन जालिमों को निस्तो नाबूद कर दे। परचमे इस्लाम को बुलंद फरमा, परचमे कुफ्र और निफाक को सरनगून फरमा दे। मेरे माबूद हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमा। वारिस आज़ा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारा शुमार उनके सिपाहियों में हो। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउन अलीम। वादे के एतबार से मैं बैठा हूँ, अगर आपके कोई सवाल हैं तो बयान कीजिए। कोई साहब अगर सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसा कि ऐलान हुआ था। नहीं करना चाहे, अरे कोई भी मसला मसाइल कुछ भी पूछ सकते हैं आप। नहीं है तो इंशाल्लाह कल आमादा होके आइएगा। या पहले से आप लिख के दे देंगे तो भी चलेगा। पहले से लिख के भी दे देंगे। एक सवाल ये है कि लोगों में ऐसे गलत फहमी है कि अगर इस मोबाइल में हम कुरान रखें या नहजुल बलागा रखें और इसको जब हम बाहर रहते हैं वॉशरूम जाना हो तो क्या उसकी बेहुरमती होगी, क्योंकि इसके अंदर अच्छा सवाल है ये, और ऐसा सवाल है कि जो अक्सर लोगों को ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। देखिए, जो कुछ भी मोबाइल के अंदर है वो मोबाइल के अंदर महफूज है। बाहर से हकीकी चाप शुदा, प्रिंट शुदा ले जाने में और इसमें उसमें वो भी कराहियत की हद तक है। और मोबाइल में ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, आप रख सकते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़े इसको निकाल के पढ़ सकते हैं, दोबारा उसको हटा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसी बात है कि इतना पढ़ना है और इतना नहीं पढ़ना है। कुरान कहता है जितना तुम्हें मुयस्सर हो उतना पढ़ो, लेकिन कुरान क्योंकि हिदायत की किताब है इसलिए जितना पढ़ें समझ के पढ़ें। कुरान अल्लाह की तरफ से हमारे पास आया है, ना रटने के लिए आया है ना रखने के लिए आया है। इन दोनों में गिरफ्तार है उम्मत मुस्लिमा। कुछ ने रट लिया, कुछ ने सजा कर रख दिया। ना ये रटने के लिए आया ना रखने के लिए आया। एक आयत पढ़िए लेकिन तर्जुमे के साथ पढ़िए, मानी और मफहूम के साथ पढ़िए, क्योंकि ये दर्स है ना, ये किताब जिंदगी, ये हमें हिदायत देगी, दर्स देगी। तो जितना पढ़िए समझ के पढ़िए ताकि दर्स ले तो सके। जज़ाकल्लाह, अच्छा सवाल था। और किसी को और? तेज बोलिएगा, आगा तो सुनने में नहीं आ रहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आगे आ जाइए। हाँ, आप बोलिए। बहुत से मतलब जैसे जो सहाबा थे, बहुत से सहाबा थे जिन्होंने रसूल की सोबत अख्तियार की थी, जो रसूल के साथ रहे। गोया कि उनसे गलतियां हुई, उन्होंने अहले बैत के लिए जुल्म किया। जहाँ तक मेरी स्टडी है कि मौला अली ने तो, जो मौला अली को गालियाँ दिया करते थे, मौला अली ने उनके जनाजे की नमाज़ें पढ़ाई और ये कहा कि ये हमारे भाई थे जो है कि उल्टे कदम दीन से फिर गए, अल्लाह इन पर रहमत करे। तो बहुत से सहाबा थे जिनसे गलतियाँ हुई, बेशक हाँ अहले बैत पर उन्होंने जुल्म भी किया। तो मौला अली ने जो है कि अल्लाह के नबी ने भी जो है कि उनको मौला अली ने भी गलती, आप सवाल कर। हाँ, तो मौला अली ने 6 महीने के बाद उनकी बैत कर ली थी। तो हमारा ये देखिए, फैसले ना करें जी। हिस्ट्री, तारीख की जो किताबें होती हैं वो मुख्तलिफ लोगों ने लिखा। मोहब्बत करने वालों ने भी लिखा, दुश्मनी करने वालों ने भी लिखा, पैसा लेके भी लिखा।
تو ہسٹری ایک خاردار درختوں کا جنگل ہے. جو کچھ ہسٹری میں آیا ہم سب نہیں مانتے. خاردار درختوں کا جنگل ہے. آپ ہسٹری پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس میں سے پھول نکالنا ہے. اب آپ سوچیں خاردار درختوں کے جنگل میں سے پھول نکالنا کتنا سخت ہے. تو اس لیے مکمل ہسٹری کبھی بھی آپ اس کو لا کے عقیدے میں گھسیڑیں گے تو مشکلات اور پریشانیاں ہوں گی. بعض لوگوں نے لکھ دیا ہوگا امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ دربار میں، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہاں نام نہیں ہے کوئی بھی. تو حسین جیسا، علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس، مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب علی ابن ابی طالب سے لیا ہوا ہے. کربلا جانے سے پہلے کہہ رہے اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. میں کربلا میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں سیرت رسول ہے اور سیرت علی ہے. تو جو آدمی سیرت علی پہ چل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا تو اس جیسے کی بیعت ہی نہیں کر سکتا. اور ہم پھٹیچر کتابوں میں دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد علی نے ہی بیعت کر لی تھی. نہیں تو ہمیں دیکھیے یہ چیز یا جائز تھی یا ناجائز تھی. یہ قانون خدا یا جائز یا ناجائز، صحیح ہے نا. اگر 6 مہینے پہلے ناجائز تھا تو 6 مہینے بعد جائز بھی نہیں ہے. تو اگر ٹھیک ہے یہ بات مان بھی لیا جاتا اور ٹھیک ہے مولا علی ہی جو ہے کہ خلیفت کے ادھیکار تھے وہ ٹھیک ہے. تو آج 1400 1450 سال بعد اگر ہم کسی پر شب و شتم لان تان کرتے ہیں تو کیا یہ درست ہے؟ اس پر جنہوں نے خلاصہ آپ کا یہ ہے کہ لعنت وانت کی جائے کہ نہ کی جائے، ہاں ہے نا. تو یہ کیا درست ہے؟ دیکھیے جنہوں نے رسول کی صحبت اختیار کی، ہاں وہ ٹھیک ہے کوئی معصوم نہیں تھا، ان سے بھی غلطیاں ہوئی. آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور معاشرے کی بہت بڑی مشکلوں اور پریشانیوں کو حل کرتا ہے، لیکن جواب تھوڑا سا طولانی ہے. اجازت ہے آپ لوگوں کو، لیکن طولانی میں نہیں کروں گا، بہت شارٹ کر کے آپ کو سناؤں گا. تشریف رکھیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد. آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو رسول اور آل رسول سے محبت ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں اسی میں جنہوں نے رسول اور آل رسول کے خلاف بھی کام کیا ہے. تو کیا ایسے لوگوں کو آج ہم 1400 برس کے بعد بیٹھ کر کے اور لعنت 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 کریں یا نہ کریں؟ تو ہمارا دین ہے، اس نے اصول دین بھی بیان کیا، فروع دین بھی بیان کیا. جب ہم فروع دین میں 10 عدد گنتے ہیں تو تولا بھی آتا ہے اور تبرہ بھی آتا ہے نا، دونوں چیزیں ہیں. لیکن ہم کو تھوڑا سا معنی سمجھنے میں مشکل ہو گئی ہے، اس لیے ان کا سوال بھی آیا اور معاشرے میں مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں. کا کیا مطلب تولا اور تبرہ؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے، فروع دین 10 ہے نا، اس میں سے کس کا تعلق صرف زبان سے ہے؟ آپ نماز 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 بولیں ہو جائے گی نماز، روزہ 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 بولیں تو ہو جائے گا. تو خالی علی 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 بولنے سے محبت ثابت ہو جائے گی؟ خالی لعنت 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 کہنے سے تبرہ ہو جائے گا؟ ہمارا دین ابتدا سے اخلاق و کردار کی بات کرتا ہے. تبرہ کے معنی ہوتے ہیں براءت اختیار کرنا، دوری اختیار کرنا. کس سے؟ اس شخص سے نہیں، اس کے کردار سے. اگر دشمن اہل بیت غاصب تھا تو ہم غاصب نہ ہو، یہ تبرہ ہے. اگر دشمن اہل بیت ظالم تھا تو ہم ظالم نہ ہو، یہ سب سے بڑا تبرہ ہے. ان کے صفات جتنے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں گھسنے نہ پائیں، یہ دشمن اہل بیت کے صفات ہیں، سمجھے؟ اور جتنے علی کے صفات ہیں، جتنے علی کے کردار ہیں، وہ ہماری بزم میں ایسے چھائے رہیں کہ لوگ دیکھ کے کہیں تم تو وہ کر رہے ہو جو علی ابن ابی طالب کرتے تھے. علی ابن طالب نے اگر حکومت کی اور کوفے میں ایک یتیم کو بھوکا نہیں سونے دیا تو کم سے کم آپ اپنی خاندان میں کسی یتیم کو بھوکا نہ سونے دیں. یہ ولایت ہے، یہ محبت ہے. اور جیسے جیسے آپ کی حیثیت بڑھتی جائے، گھر سے، خاندان سے، محلے سے، شہر سے، کسی بھی کو آپ بھوکا نہ رہنے دیں. اگر علی ابن ابی طالب کسی کو کچھ دیتے تھے تو اس کے چہرے پر بھی نظر نہ ڈالتے تھے کہ کہیں نادم نہ ہو جائے. تو آپ کو کسی کو کچھ دینا ہے تو فیس بک انسٹاگرام پہ نہ ڈالیے، ایسا دیجئے کہ صرف اسے پتا چلے اور ہمیں پتا چلے، پھر کہیے کہ ہم مولائی ہیں، علی کی سیرت کو مانتے ہیں. یہی تولا ہے. اور ادھر والوں کو نکال دو، یہی تبرہ. تو سب سے پہلے ہم اخلاق و کردار کی بات کریں، ہے نا. میں نے کہا شخص سے مطلب نہیں ہے، نہیں. اگر شخص تمام صفات دشمن اہل بیت کے رکھتا ہے تو اس شخص سے بھی نفرت ہو جائے گی،
اس لیے کہ اچھائی کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے. تو یہاں بھی نفرت ہے اور یہاں بھی نفرت ہے. تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے نا, لعنت وانت نہ کی جائے. کیسے چھوڑ دیں ہم؟ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت چلتے ہیں. جب اللہ نے ایسے لوگوں پہ لعنت کر دی ہے, اللہ نے لعنت کی, رسول اللہ نے لعنت کی, لیکن زبان سے خالص کسی نے نہیں کی. جس نے بھی کی, اگر اہل بیت نے بھی کہا کہ یہ لعنتی ہے, تو جس کو کہا اس کی ایک صفت بھی اہل بیت کے کسی ایک فرد میں بھی دکھائی نہیں پڑی. اچھا, اب ایک بات آتی ہے کہ ہم معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں, مختلف مذاہب اور قوم اور ملت کے لوگ ہیں, تو یہاں آ کر کے ایک بات یہ یاد رکھیے, جب کردار کی بحث آ جائے اور تبرہ کردار سے ہوتا ہے تو زبان سے بہت چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اخلاق و کردار سے ہی تبرہ کیا جاتا ہے. پھر اب ہم مائک لگا کر کے کسی ایسے شخص کے لیے کچھ الٹا سیدھا بولیں جسے کچھ لوگ مانتے ہیں, تو وہ ماننے والے لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے, قریب نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے قریب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کے مزاج سے نہیں ہوگی, ہمارے مزاج سے ہے. ہمارا مزاج بھی ہم اپنا لے کے نہیں چل رہے ہیں, امام حسین کا مزاج لے کے چل رہے ہیں. کربلا جاتے وقت امام حسین نے نظام ایسا بنایا تھا, جہاں بھی تقریر کی بھٹکے ہوئے لوگ ملتے چلے گئے. حسین علیہ السلام کی تقریر سے ان کے مجمع سے ایک آدمی بھی اٹھ کے نہیں گیا, باہر کے مجمع سے کئی عدد آئے, میں گنانے کی یہاں. اور ایسی تقریریں کہ یزید کے لشکر سے ہر جیسا آدمی بھی چلا آیا. تو امام حسین نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنی گفتگو کرو, اپنی تقریریں کرو, تو دوسروں پہ لان تان کرنے کے بجائے انہیں قانون, اسلام, نظام, سسٹم سکھاؤ. کہیں ایسا نہ ہو بعد میں چل کے یہ لعنتی ہو جائیں جو تمہاری بزم میں بیٹھنے والے ہیں. اپنے اخلاق و کردار, تو منبر کا کام یہ ہے کہ تحفظ کرے مومنین کے بیٹھنے کا, کہ اس راستے پہ نہ جا سکے جو راستہ دشمنان اہل بیت کا ہے. اسی لیے محبت کی بات کی جاتی ہے, اسی لیے بزم میں بیٹھنے کی بات کی جاتی ہے. اور علل اعلان یہاں سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ علل اعلان ہی کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیجئے میں ظالم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ علی والا ہوں, میں منافق نہیں ہو سکتا اس لیے کہ علی والا ہوں. یہ صفات علی کے دشمنوں کے ہیں, ان کے دشمن کو ڈھونڈو تو اس میں مل جائے گی, علی کے محبوں میں ملنے والی نہیں. آپ مطمئن ہو گئے میرے جواب سے, یہ کچھ اور اطمینان ہو گیا آپ کو؟ جواب کافی تھا. کوئی اب اگلے سوال اگلے دن کے لیے کا نہ ہوا بھی ہو جانے دیجئے, 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے, ہم نے 10 منٹ رکھا ہے. پر محمد اور آل محمد صلوات, ماتم حسین. عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ, عباس ناب لوٹ کے آئے گا, عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ. بھائی سے ودا ہو کے یوں فرماتے تھے مولا, بھائی سے ودا ہو کے یوں فرماتے تھے مولا, اب کون میرے گھر کو بچائے گا سکینہ. عباس ناب کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو, کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو, ترخوں میں علم نہر سے آئے گا سکینہ. عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ. ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا, ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا, لگتا ہے کہ اب شیر نہ آئے گا سکینہ. عباس ناب لوٹ کے آئے گا
تلواروں میں نیزوں میں گھرا ہے میرا بھائی، تلواروں میں نیزوں میں گھرا ہے میرا بھائی، وہ مشک و علم کیسے بچائے گا سکینہ، عباس نہ عباس نہ ہوں گے تیرا بابا بھی نہ ہوگا، عباس نہ ہوں گے بابا بھی نہ ہوگا، اب کون تیری پیاس بجھائے گا سکینہ، عباس نہ لوٹ کے یا حسین 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 یا حسین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا حسن مجتبی یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني وجميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله الآخر لحد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، روحي وجسم لك الفداء ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان من فتنة الزمان، السلام عليك خليفة الرحمن، السلام عليك إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وجعلنا من أعوانك وأنصارك، روحي وجسم لك الفداء ورحمة الله وبركاته۔